بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں آج جنگ اجنادین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اجنادین فلسطین کے علاقے میں رام اللہ اور بیت جبرین کے درمیان ایک شہر ہے۔ عمر بن العاص کو جب ابو عبیدہ بن جراح، شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے ساتھ مل گئے اور سب نے اجنادین پر جمع ہو کر رومیوں کے سامنے صف آرائی کی۔ رومیوں کا سپہ سالار ان میں سے ایک شخص کبکلار نامی تھا۔ ہرکل قسطنطنیہ جاتے وقت اس کو شام کے امرا پر اپنا نائب مقرر کر گیا تھا اور تزارک اپنے ساتھ کی رومی فوجوں کو لے کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ جب طرفین کے لشکر قریب ہو گئے، کبکلار نے ایک عربی شخص کو بلایا۔ وہ قبیلہ قزا کے تزید بن حبدان کے خاندان سے تھا، جس کا نام ابن ہزارف تھا۔ کبکلار نے اس سے کہا، تم ان لوگوں میں جا کر ایک دن رات ٹھہرو، اس کے بعد آ کر مجھے ان کے حالات سے باخبر کرو۔ وہ شخص عربوں کی فوج میں داخل ہو گیا۔ عربی وضاقتہ ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو اجنبی نہ سمجھا۔ وہ ایک رات اور ایک دن وہاں مقیم رہا، پھر کبکلار کے پاس واپس آیا۔ اس نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا، وہ لوگ رات کو راہب ہیں اور دن کو شاہ سوار ہیں۔ ان کے انصاف کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے بادشاہ کا فرزند بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں، اور اگر زنا کا مرتکب ہو تو وہ اس کو سنگسار کرتے ہیں۔ کبکلار نے یہ سن کر کہا کہ اگر تم یہ باتیں سچ کہہ رہے ہو تو سطح زمین پر ان سے مقابلہ کرنے کی بنسبت میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ زمین کے اندر سما جاؤں۔ اے کاش خدا مجھ پر اتنا کرم فرمائے کہ مجھے ان سے چھٹکارا دلا دے، نہ میں ان پر فتح پاؤں اور نہ وہ مجھ پر۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم ہو گیا۔ مسلمانوں کی لڑائی کا حال دیکھ کر کبکلار پریشان ہو گیا۔ اس نے رومیوں سے کہا، تم میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، آج کا دن بڑا منحوس ہے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے دنیا میں آج تک ایسا سخت دن نہیں دیکھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے اس کا سر قلم کیا تو وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اجنادین کی جنگ 17 جمادی الاولی سن 13 ہجری کو واقع ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت قتل ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: مسلمہ بن ہشام بن مغیرہ، حبار بن الاسود بن الاسود، نعیم بن عبداللہ النہام، ہشام بن العاص بن وائل۔ ان کے علاوہ قریش کے اور لوگ بھی قتل ہوئے تھے، مگر ان میں کسی انصاری کا نام نہیں لیا جاتا۔ اسی سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 یا 23 جمادی الاخر کو وفات پائی۔ خالد دمشق ہے، ان کے مقابلے کے لیے بصرہ کے رئیس نے فوجیں جمع کی۔ خالد اور ابو عبیدہ اس کی طرف پہنچے اور نجار سے مقابلہ ہوا۔ مسلمان فتح یاب ہوئے اور دشمنوں نے شکست کھائی اور وہ اپنے قلعے میں گھس گئے۔ اس کے بعد صلح کے خواستگار ہوئے۔ خالد نے اس شرط پر صلح کی کہ فی کس سالانہ 1 دینار اور 1 جریب گیہوں ادا کیا جائے۔ اس کے بعد دشمن پھر مسلمانوں سے آمادہ جنگ ہوئے۔ اجنادین پر 28 جمادی الاول سن 13 ہجری شنبہ کے دن طرفین کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان کامیاب ہوئے اور دشمنوں کو خدا نے شکست دی۔ ہرکل کا نائب بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے کچھ بہادر شہید ہوئے۔ پھر ہرکل خود مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا اور وقوسہ پر مقابلہ ہوا۔ میدان میں شدت کی جنگ ہو رہی تھی۔ طرفین کے آدمی مارے جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع
और अबू उबैदा की अमारत का हुक्म पहुंचा। ये माह रजब का वाक़या है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 जमादियुल आखिर बरोज दोशंबा 63 साल की उम्र में वफात पाई है। आपकी वफात का सबब यह बताया जाता है कि आपको यहूदियों ने चावल में या दलिए में जहर दे दिया था। आपके साथ खाने में हारिस बिन कलदा भी शरीक था। उन्होंने लुकमा लिया मगर फिर रुक गए और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आपने जहर मिला हुआ खाना खा लिया है। उस जहर का असर 1 साल में ज़ाहिर होता है। चुनांचे आप 1 साल के बाद इंतकाल फरमा गए। आप 15 रोज बीमार रहे। किसी ने आपसे कहा आप तबीब को बुला लेते तो अच्छा होता। आपने फरमाया वो मुझे देख चुका है। लोगों ने पूछा कि उसने आपसे क्या कहा है। आपने कहा उसने ये कहा है कि मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। उसी रोज मक्के में अताब बिन असीद फोत हुए। उन दोनों को एक साथ जहर दिया गया था। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत 2 साल 4 महीने मगर 4 दिन कम रहा है, लेकिन उस पर सब रावियों का इत्तेफाक है कि आपने 63 साल की उम्र में वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तक पहुंच गए थे। अबू बकर वाक़या फील के 3 साल बाद पैदा हुए थे। अल हदीद यूट्यूब चैनल के नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।